اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی انتہائی مختصر اور جامع سورۃ العصر پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان گھاٹے اور نقصان میں ہے سوائے ان کے کہ جن میں یہ چار صفات موجود ہیں، جن میں سے پہلی صفت ایمان کی صفت، جس پر ہم بات کر چکے ہیں، اور دوسری صفت ہے اعمال صالحہ، یعنی نیک اعمال، اچھے اعمال، پسندیدہ اعمال، وہ کام کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں، جو کل قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے۔ یہ نیک اعمال کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو ہم روزمرہ زندگی میں بڑی آسانی کے ساتھ ان کو ہم سر انجام دے سکتے ہیں۔ مثلا کتنی دفعہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، راستے میں کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں، اگر ہم ہر آدمی کو سلام کریں تو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ ہم اسکول کالج کے اندر آتے ہیں، کتنے بچے ہیں آپس میں جب بھی ملاقات ہو السلام علیکم، اساتذہ کرام ہیں ایک دوسرے کو ملیں السلام علیکم، گھر میں جاتے ہیں آپ گھر والوں کو سلام کریں، گھر سے آتے ہیں گھر والوں کو سلام کریں، راستہ آپ چل رہے ہیں، راستے میں کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہے، کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے کہ جس سے خدشہ ہے کہ کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی، کسی کے سائیکل یا موٹر سائیکل کا ٹائر اوپر آئے گا اور پھسلنے کا خدشہ ہے، حادثے کا خدشہ ہے، آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ کوئی راستے میں گڑھا ہے، آپ اس کو بھر دیتے ہیں اس نیت سے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ نیکیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کتنی آسان بات ہے، لوگ پیسے دے کر صدقہ کرتے ہیں، لیکن اس صدقے کی یہ وہ قسم ہے کہ جس پہ کوئی آپ کا خرچ نہیں ہوتا، محض آپ نے اپنے دوسرے بھائی کو جب سلام کرنا ہے تو آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے ماتھے کے ساتھ آپ سلام کریں، آپ ملیں، آپ سے ملنے والے کو پتہ چلے کہ آپ کے ملنے سے اس کو خوشی ہوئی ہے، گرم جوشی کے ساتھ ملیں، سرد مہری کے ساتھ نہ ملیں۔ وہ لوگ کہ جن کے ہر وقت چہرے پر 12 بجے رہتے ہیں، لوگ پھر ان سے چھٹ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ہنس مکھ رکھیے، ہنس مکھ رہنا، مسکرانا، مسکراتے رہنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی نیک اعمال ہیں۔ یہ نیکیاں سمیٹتے جائیں، یہ نیک اعمال کرتے جائیں تاکہ نقصان اور گھاٹے سے بچ جائیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، بہت سارے اذکار سکھائے ہیں، اور استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم لوگ کتنے گناہگار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دن میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو
اس لیے استغفار کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہیں۔ عربی میں استغفار یاد نہیں ہے تو دل کو کہتے رہیں کہ اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میں اپنی غلطیوں سے آپ سے درگزر کی درخواست کرتا ہوں، میں بہت گناہگار ہوں، آپ میرے گناہ معاف فرما دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پر پڑھ رہا تھا، کسی عالم نے کہا کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور ایک بڑی نشانی باقی ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر معافی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب یہ توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہے۔ استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ بھی نیک اعمال میں شامل ہے۔ فرض نماز تو باقاعدگی سے پڑھیں ہی پڑھیں، نوافل کا اہتمام بھی اگر کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں، اس لیے کہ فرض نمازیں جو رہ جائیں گی قیامت والے دن جب حساب ہوگا تو اگر کسی آدمی کے نوافل زیادہ ہوں گے تو ان سے فرض نمازیں پوری کر لی جائیں گی۔ اس لیے ہم میں سے بہت سارے لوگ سستی کرتے ہیں، صرف فرض پڑھ لیتے ہیں یا سنتے پڑھ لیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، یا عصر کی 4 سنتے ہیں تو ہم میں سے کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ کئی بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ عصر کی 4 سنت اور پھر 4 فرض ہوتے ہیں، تو عصر کے 4 فرائض سے پہلے 4 سنت بھی پڑھ لیا کریں۔ یہ سب نیک اعمال ہیں جن کو اکٹھا کرتے چلے جائیں، تب دنیا اور آخرت کے گھاٹے سے آپ بچیں گے۔ پھر یاد رکھیں، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، بلکہ احترام کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اپنے والد کو، اپنی والدہ کو آپ عزت اور احترام سے دیکھیں گے، یہ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اپنے اساتذہ کرام، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، احترام کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ یاد رکھنا ہے، وہ حدیث تو میں بار بار آپ کو سناتا ہوں، آپ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کو بالکل ہر وقت یاد کرتے رہیں کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ میں آپ کو اپنی زندگی کے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ جن بچوں نے اپنے پیرنٹس اور اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کی، انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں۔ یہ بات سارے بچے اور بچیاں، اساتذہ کرام، ہم سارے لوگ اپنے پلے باندھ لیں اس بات کو۔ میرے سامنے میں آپ کو دل کی بتا سکتا ہوں۔ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں، ایسے لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں کہ جو بہت قابل تھے لیکن اساتذہ اور والدین کے گستاخ تھے، ان کو میں نے ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھا۔ اور میں آپ کو ان دنوں کی مثال بھی بتا سکتا ہوں، اس وقت بھی میرے ذہن میں چند لوگ ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے اساتذہ کی عزت اور احترام نہیں کی اور آج ڈگریاں لے کر بھی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور دھکے کھا رہے ہیں اور معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ بچوں سے یہ کہوں گا کہ اس بات کو کبھی بھی نہ بھولیں کہ اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے سامنے کبھی سر مت اٹھائیں۔ ان کی ڈانٹ ڈپٹ آپ کے بھلے کے لیے ہوتی ہے، ان کی سختی، ان کی مار، یہ سب کچھ اس کے اندر بھی پیار شامل ہوتا ہے، اس کے اندر بھی محبت شامل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بھی نیک اعمال میں یہ بات شامل ہے کہ عمر میں اپنے سے بڑوں کی عزت کریں اور بالخصوص والدین اور اساتذہ کی دل اور احترام سے عزت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی بات ہمیں عمل کی توفیق